نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر۔ یہ اصحاب سنن نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ وتر جو ہے یہ تمہاری نماز کی طرح فرض نہیں ہے، یعنی وتر جو ہے جس طرح فرضی نماز 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، وتر اس طرح فرض نہیں ہے۔ وتر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا اے اہل قرآن یعنی اے مسلمانوں کیا کرو وتر پڑھو، کیونکہ اللہ رب العالمین خود وتر ہے، اکیلا ہے اور وہ وتر کو ہی پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی آج کا جو درس ہے وہ ہے وتر کے بارے میں، وتر کا طریقہ کیا ہے، وتر کی فضیلت کے بارے میں، کہ وتر کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں مسند احمد وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وتر جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ فہی خیر لکم من حمر النعم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ نماز جو ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہم نے صحابہ کہتے قلنا یا رسول اللہ ما ہیا، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے وہ کون سی ہے؟ وتر ہے، جس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع فجر تک اس کا وقت ہے، آپ رات کے کسی بھی حصے میں اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی وتر جو ہے یہ اس میں بعض مسالک کا اختلاف ہے۔ حنفی مسلک کے نزدیک وتر جو ہے وہ واجب ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وتر جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی سنت جس کو اللہ کے رسول نے نہ کبھی سفر میں چھوڑا نہ ہی کبھی حضر میں چھوڑا۔ آپ مسافر ہیں یا اپنے گھر میں موجود ہیں لیکن آپ نے ہر حال میں وتر کو ادا کیا۔ وتر جو ہے یہ حقیقت میں سنت مؤکدہ ہے، اور جو انسان پڑھے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جو انسان وتر کو چھوڑ دے گا، وتر کو نہیں پڑھ رہا، تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح ہی امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے، کہتے ہیں کہ جس انسان نے وتر کو چھوڑ دیا گویا وہ انسان برا آدمی ہے، اور حتیٰ کہ اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وتر کو چھوڑنے والا ہے، یعنی ہمیشہ وتر کو نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ یہ امام احمد کا اپنا ایک موقف ہے۔ بہرحال حقیقت میں وہ یہ ہے کہ وتر سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے انسان نہیں پڑھ سکا، کوئی رہ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گنہگار ہو گیا ہے۔ میرے بھائی وتر جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک اس کا ٹائم ہے، لیکن وتر کے جو افضل وقت وہ کون سا ہے؟ افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ۔ ابو تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وتر جو ہے یہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز سے بعد شروع ہوتا ہے اور نماز کے آخر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جبکہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو یہ یقین ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں کھڑا ہو سکے گا تو وہ کیا کرے؟ رات کے اول میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد کیا کرے؟ وتر کو ادا کر لے۔ اور جس انسان کو یہ یقین ہے، یہ پتہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے گا، تہجد کی نماز ادا کرے گا، تو وہ کیا کرے؟ رات کے آخری پہر میں وتر کو ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان رات کو وتر پڑھ لیتا ہے
کہ اس کو یاد نہیں رہتا شاید کہ میں صبح اٹھوں گا یا بیدار ہوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، لیکن وہ کیا صبح اٹھ جاتا ہے، تہجد کے وقت وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرے؟ تو کیا وہ دوبارہ جو رات کو اس نے وتر پڑھا ہے وہ تہجد کے وقت دوبارہ پڑھے گا؟ نہیں۔ حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک رات میں صرف ایک وتر پڑھنا چاہیے، دو وتر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر رات کو اللہ نے اس کو موقع دیا، انسان رات کو بیدار ہوا، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، تو اب وہ دوبارہ جو اس نے رات کے پہلے حصے میں وتر ادا کیا ہے دوبارہ اس کو نہیں لٹائے گا۔ نفل کی اجازت ہے، نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کیا کرتے، وتر رات کو یعنی وتر پڑھ لیتے اور وتر پڑھنے کے بعد پھر بھی آپ بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وتر کے بعد نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان نماز پڑھ سکتا ہے اگر اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، جیسا کہ ہمارے بعض بھائیوں کا یہ گمان ہے کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں، تو یہ ایک لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال انسان جو ہے وہ کیا کرے، اگر اس کو یقین ہے اپنے آپ پر تو رات کے آخری حصے میں پڑھے، اگر اس کو یقین نہیں ہے تو پھر رات کے اول حصے میں وتر ادا کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وتر کی رکعت کتنی ہیں؟ میرے بھائی وتر کی جو کم از کم رکعت ہیں وہ ہے ایک رکعت ہے وتر کی، اور زیادہ کی اس کی کئی ایک احادیث کے اندر موجود ہیں، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 اور 13، یعنی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو کم از کم ایک رکعت ہے۔ ایک رکعت تو واضح ہوگی۔ اب یہ سوال یہ دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ وتر کو ادا کیسے کریں گے؟ یعنی وتر مثال کے طور پر ایک ہے، اس کے تو کوئی اشکال نہیں ہے، ظاہر ہے انسان جب نفل پڑھے گا 2 رکعت اسے نفل پڑھے تو اس کے بعد ایک وتر پڑھے گا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے جب انسان 3 وتر ایک ساتھ پڑھتا ہے وہ کیسے ادا کرے گا؟ احادیث مبارکہ میں وتر کو ادا کرنے کے یعنی 3 وتر کو ادا کرنے کے 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھتے تو کیا کرتے، 2 رکعت پڑھتے، اور جیسے ہی آخری وتر پڑھنا ہوتا تو 1 رکعت پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، جب 3 وتر پڑھے گا تو 2 رکعت پہلے پڑھے اور سلام پھیر دے، سلام پھیرنے کے بعد پھر ایک تیسری رکعت کی نیت کرے، تیسری رکعت پڑھے اور اس کے بعد وہ سلام پھیر دے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 3 وتر ایک ساتھ ادا کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وتر کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھتے ہیں کہ جی مغرب کی نماز جو ہے کہتے ہیں کہ یہ دن کا وتر ہے، اور جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نماز کا کیا ہوا، وتر ہوا۔ یہ ایک ان کا اپنا موقف ہے، احادیث کے اندر ایسا نہیں ہے۔ بہرحال احناف کے نزدیک کیا ہے، مغرب کی نماز کی طرح وہ ادا کرتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں۔ یعنی ایک نماز کے اندر 3 وتروں کے اندر 2 تشہد ادا کیے اور 1 سلام ہوا، جبکہ احادیث کے اندر اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کئی ایک علماء نے اس کی تردید کی ہے اور اس کو اچھا نہیں جانا، جیسا کہ ابن عثیمین وغیرہ اور دیگر علماء اور دیگر محققین اور فقہاء نے اس کے بارے میں کہا کہ اس طرح یعنی 3 رکعت وتر کے اندر 2 تشہد ادا کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے اور دیگر صحابہ سے بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تو آپ وتر کی جب رکعت ادا کرتے، خصوصاً وتر کی، تو کیسے ادا کرتے تھے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتئی الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت میں سلام نہیں پھیرتے، اور دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ بیان کیے گئے، کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرہن۔ سنن نسائی وغیرہ کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز 3 وتر ایک ساتھ ادا کرتے تو کیا طریقہ تھا آپ کا؟ طریقہ یہ تھا کہ آپ 3 رکعت مسلسل بغیر تشہد کے پڑھتے،
2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں آپ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ایک ساتھ تینوں رکعت کو ادا کرتے اور آخر میں تشہد ادا کرتے تھے۔ اگر آپ نے 5 پڑھنی ہے تو 4 کے بعد تشہد کریں گے ایک، اور 5ویں کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے 7 وتر ادا کرنے ہیں، 6 رکعت کے بعد کیا کریں گے؟ ایک تشہد کریں گے، سلام کے بغیر ہی آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور 7ویں رکعت پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ سلام پھیریں گے۔ تو یہ تھا وتر کا میرے بھائی طریقہ، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو وتر کے اندر جو ہے احادیث کے اندر یعنی کئی ایک دعاؤں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وتر کو کیسے ادا کیا جائے، وتر کے اندر کون کون سی دعائیں ادا کی جائیں، یا یہ ہے کہ وتر جب کس وقت انسان وتر کے اندر دعا جو ہے اس کا مقام کون سا ہے، اس کے بارے میں بھی 2 موقف ہیں، 2 طرح کی احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم رکوع سے پہلے دعا کر لیتے تھے، اور بسا اوقات رکوع کے بعد یعنی رکوع مکمل کرنے کے بعد بھی دعا کر لیتے تھے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو وتر کے جو طریقہ کار میں نے آپ کے سب بھائیوں کے سامنے بیان کیا، وتر کا طریقہ، اور اسی طرح ہی اگر کسی انسان کا وتر رہ جائے، اس نے وتر ادا نہیں کیا، یعنی وتر قضا ہو گیا، اب وتر قضا ہو گیا، اگر نہیں پڑے گا تو گنہگار نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان وتر کی قضا ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے ادا کرے گا؟ ایک انسان ہے، وہ ہر روز وتر پڑھتا ہے، اس کا وتر رہ گیا ہے، تو پھر وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس انسان کی عادت ہے 3 رکعت ادا کرنے کی، تو وہ کیا کرے گا؟ چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت کیا کرے گا؟ 4 رکعت ادا کرے گا۔ اور اگر 5 پڑھتا ہے تو پھر 6 رکعت ادا کرے گا، یعنی دن میں ادا کرے گا، وہ نماز کو دن میں پڑھے گا، لیکن دن میں وتر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ رات کو 3 رکعت ادا کرتا ہے اور دن کو بھی 3 نہیں، بلکہ اگر دن کو ادا کرنی پڑ جائے، قضا دینی پڑ جائے، تو پھر وہ جفت ہوگا، طاق نہیں ہوگا۔ یعنی 3 پڑھتا ہے تو 4 ادا کرے گا، اور اگر 5 پڑھتا ہے تو کیا کرے گا؟ 6 ادا کرے گا۔ میرے بھائی، یہ تھا وتر کا طریقہ، وتر کے بارے میں احکامات چند ایک میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔